اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کو حضرت لوط کی بیوی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں کہ کیسے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ اور ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کے بدلے تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو ہم کو چاہیے ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین کیا، اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیروں میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دے اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ میاں کا عذاب آیا اور بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے، حضرت لوط کے منع کرنے سے بھی نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کے ساتھ ٹھہری رہی اور ایک دوسرے قول کے مطابق وہ اپنے شوہر محترم اور بیٹیوں کے ہمراہ دوسری بستی کی طرف چلی۔ حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور نزول عذاب کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دینی۔ لیکن جب زوجہ حضرت لوط علیہ السلام نے چنخار اور شہر کے گرنے کی آواز سنی تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو گئی اور اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی جس طرح پہلے کرتی تھی، اور پکارنے لگی ہائے میری قوم۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس پر ایک پتھر برسا جس نے اس کے دماغ کا بھیجا نکال دیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اپنی قوم سے جا ملی، کیونکہ وہ بھی اسی دین پر تھی جس پر قوم تھی، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں اپنے قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار بندوں کی نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ یعنی ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں سے دین کے بارے خیانت کی اور ان کی پیروی نہ کی۔ مراد نہیں کہ وہ دونوں فحاشہ تھی، ہرگز۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جائے عبرت بنا دیا، وہاں پر ایک ایسے بدبودار سمندروں کو روا کر دیا جس کا نہ تو پانی قابل استعمال تھا اور نہ اس کے گرد و نواح کی مٹی قابل کاشت، کیونکہ خراب نشیب و فریز والی اور بیکار ہے۔ وہ جگہ قدرت الہی کی نشانی اور عبرت کا نصیحت اور مثال بن چکی ہے۔ کام الہی کی خلاف ورزی کرنے والے اور رسول کو جھٹلانے والے اور خواہشات کے پیروکاروں کے لیے انتقام الہی کی عظیم داستان سناتی ہے، بندگان خاص پر رحمت کی دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ تو دن نکلتے انہیں چٹخار نے آ لیا تو ہم نے بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فرشت والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی جو شخص ان میں فہم و فرشت کی آنکھ سے دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے آباد کاروں کو پلٹ کر رکھ دیا
اور کیسے ان کو آباد کرنے والے کو آباد کرنے کے بعد تباہ کن ہلاکتوں کا نظر کر دیا۔ اس کے لیے درس تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر پایا اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کے لیے باعث عبرت اور نصیحت بنا رکھا ہے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے، بنا دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، نافرمانی کو ترک کرتا ہے اور قوم لوط سے مشابہت پیدا کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، اگر مکمل طور پر نہ صحیح جزوی طور پر ہی۔ کسی شاعر نے کہا، اگرچہ تم قوم لوط نہیں ہو لیکن قوم لوط تم سے دور بھی نہیں ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، حکم الہی کی بجاوار اور اللہ کے احکامات پر چلتا ہے۔ احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ نفسانی تسکین وہاں پوری کرے جو اللہ نے پاکیزہ بیویوں اور حسن و جمیل والی بندیوں کی صورت میں اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، شیطان مردود کی پیروی سے بچنے کے ہی عذاب الہی کا مستحق ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں داخل نہ ہو جائے، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ اسی طرح کی مزید کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔